السلام علیکم. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ لنک دیا گیا ہے جس پر حذیفہ اور عبداللہ آن لائن جو ٹیچنگ اور کوچنگ کلاسز ہیں وہ لیں گے. تو آپ پلیز اس لنک کو فالو کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس کا ٹائٹل تھا آن لائن ارننگ. تو اس پر بہت زیادہ کامنٹس آئے اور بہت سارے سوالات پوچھے گئے. تو میں نے ضرورت محسوس کی کہ ان سوالوں کا جواب ہم حذیفہ سے اور عبداللہ سے پوچھیں. تو یہ بیسیکلی آپ کے بہاف پر یہ سوالات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. حذیفہ جو بہت بہت شکریہ. ایک تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے آفر کیا تھا کہ آپ فری سکھاتے ہیں اور آپ کا ایم یہ ہے کہ 1 کروڑ لوگوں کو آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو اور پاکستان سے باہر بھی جتنے نوجوان ہیں, انفیکٹ ہمارے پڑوسی ملک سے بھی بہت سارے مجھے آئے کہ یہ بتائیے کہ ہم یہاں بھارت کے اندر یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیسے لوگ آپ سے سیکھ سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. میں جو اپنی ویڈیوز اس سے پہلے آج تک بناتا رہا ہوں وہ میں کبھی بھی ریکارڈڈ سیکشن نہیں دیتا تھا, لیکن ایک لاک ڈاؤن میں نے ان بچوں کا بھی دیکھا ہے جو بچے جن کے پاس انٹرنیٹ اتنا ایکسیس نہیں ہوتا کہ وہ لائیو سیشن لے سکیں. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, مین تو ہمارا کام لائیو سیشنز کا ہوتا ہے کہ ہم لائیو سیشن ہر 2 منتھس بعد نیا کورس لانچ ہوتا ہے ہم اس میں لیتے ہیں, لیکن اس کی ریکارڈڈ فائلز جو ہوتی ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں ایک یوٹیوب چینل پہ, اور اس کی جتنی بھی انفارمیشن ہوں گی اس کے ریلیٹڈ اپڈیٹس کہ کون سا کورس کس جگہ پر پڑا ہوا ہے وہ ساری جو انفارمیشن ہے وہ اس چینل پہ آپ کو اویلیبل ہوگی. جو آئے گا وہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا کہ کون سی کورس کی جو آپ کو انفارمیشن ہے وہ کہاں پر ملے گی. تو میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا چینل ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال ہماری ٹیم کا, اس چینل پر ہم ایک پلے لسٹ بنا لیں, اس پلے لسٹ کا نام ہم رکھ لیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اور اس کے اوپر ہم ایک دن طے کر لیں گے اور وہ اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ہم بتا دیں گے کہ فلاں ہفتے میں اس دن وہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پر ویک ایک ہونی چاہیے یا 15 دن کے بعد ایک ہونی چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو کاز ہے آپ کی اور اس چینل کی, اسی کاز کے تحت ہم چل رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. تو اگر ہم لوگوں کی آسانی کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بندہ اتنا میرے خیال سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پہ اتنا برڈن ڈالیں کہ وہ اپنی نارمل لائف کے کاموں کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیس پہ ہماری ویڈیو دیکھے. تو ہم پر ویک ایک ویڈیو ہی کریں گے, اور وہ لوگوں کے لیے کیونکہ ہم آسانی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آسانی اس طرح ہی ہو سکتی ہے کہ ویک میں ایک ویڈیو ہو, لیکن وہ اتنے کیلیبر کی ہو کہ اس کا فل ویک اس کو وہ انگیج رکھے, ویڈیو اس کو انگیج رکھے. اگر میں مصباح اور عبداللہ سے مشورہ کر لیتا ہوں, آج ہے ٹیوزڈے, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جو پہلی ویڈیو ہے وہ ہم نیکسٹ ٹیوزڈے کو ڈالیں؟ ایسا ممکن ہوگا؟ اور پھر ہر ٹیوزڈے کو ہم ایک ویڈیو ڈال دیا کریں گے اور اس کا فالو اپ جو ہے وہ آتا جائے گا, اور یہ ویڈیو ایک الگ سے پلے لسٹ ہوگی ہمارے اس میں چینل میں جس کا نام ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اچھا, ایک تو یہ سوال ہو گیا. اچھا, دوسرا سوال جو بار بار پوچھا جا رہا تھا وہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری اسکل لیول آئی ٹی کے اندر بالکل بیسک ہے اور میں آج سے ہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا آن لائن ارننگ شروع کرنا چاہتا ہوں آج سے, ابھی سے, تو اس کو آپ ایک تھوڑا سا الگوریدم سمجھا دیں کہ کیسے کرے وہ. دیکھیں, اگر آپ کا لیول بالکل زیرو ہے تو اس کی یہ آپ کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اور کوئی بندہ بھی زیرو سے, اگر جس بندے کا لیول زیرو نہیں تھا کبھی تو وہ 100 لیول پہ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ زیرو لیول سے ہی آپ 100 پہ جائیں گے. تو اگر آپ کا آج زیرو لیول ہے تو آج ہی آپ جب جہاں پر ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ سٹارٹنگ لیکچر لے سکتے ہیں, جہاں کا آپ کو لنک دیا جائے گا وہاں پر آپ کو یہ لنک بھی, سب سے پہلی جو ویڈیو آپ کو ملے گی وہ یہی ہوگی کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے کون کون سی چیزیں جن کو آپ کو مائنڈ میں رکھنا پڑے گا, اور وہ ویڈیوز ہم کم سے کم آپ کو, اگر ہم یہ بات کریں کہ باقی جگہوں پر بھی آپ کو یہ مل جاتی ہیں چیزیں, لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو برڈن آف لیکچرز ہوتے ہیں, 24 لیکچر 30 لیکچرز پر ایک چھوٹے سے کورس کے لیے, اور اپنا ٹائم آپ اتنا ویسٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارا یہ الگوریدم ہوتا ہے کہ ہم کم سے کم ویڈیوز میں, لائک اگر ہمارا فوٹو شاپ کی بات کریں تو 5 ویڈیوز کے اندر, وہ بھی ہارڈلی 15 منٹس کی, آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں فوٹو شاپ کے. سو اب اگر آپ 5 ویڈیوز دیکھ کے ایکسپرٹ بن رہے ہیں تو آپ اگر لیول زیرو ہیں تو لیول زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں. جو ہمارا فرسٹ لیکچر ہے وہ اس بندے کے لیے جس نے صرف بٹن آن کیا تو فرسٹ ٹائم اس کے سامنے کمپیوٹر کی اسکرین ایمرج ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا عبداللہ, آپ کوئی ایڈ کرنا چاہیں گے اس سلسلے میں کوئی بات؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نا, اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف آن لائن ارننگ یعنی کہ ارننگ ہی ہے, اگر آپ کا آئی ٹی میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ٹائم ویسٹ کریں گے اپنا, تو تب آپ اس مقصد سے جوائن نہ کریں کہ صرف آپ نے اس سے ارن کرنا ہے. اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس کے بارے میں اپنے سب سے پہلے انٹرسٹ دیکھیں, آن لائن فیلڈ سرچ کر لیں, گوگل کے اوپر موجود ہیں کہ آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ جاتا ہے. وہ گرافک ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی ہو سکتا ہے, کنٹینٹ رائٹنگ بھی ہو سکتا ہے. تو اپنا آپ انٹرسٹ سرچ کریں,
پھر اس کے مطابق آپ اس یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں یا گوگل سے ڈیٹا لیں, تھوڑی سی نا بیسک چیزیں اس سے سیکھیں. اس کے بعد حذیفہ بھائی کا جو کورس ہے یا جو ان کی ویڈیوز ہیں جو یہ سکھا رہے ہیں, وہاں سے آپ مزید آگے بھی سیکھ سکتے ہیں. دوسرا میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ ہمیں بنیادی محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. دیکھیں نا آخر میں جیسے نا اب ایک آدمی ہے تو اس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں, بیسک چیزیں سیکھنی پڑیں گی. جی, جیسے ایک آدمی کے پاس بہت سارے پیسے ہیں, اس کے بہت سارے ملازم ہیں اور وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے, تو وہ جم میں جا رہا ہے تو ایک بڑی سی گاڑی سے اترا ہے, 2 ملازموں نے, ایک نے اس کا تولیہ پکڑا ہوا ہے, ایک نے اس کی پانی کی بوٹل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور ایک نے اس کے جاگر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. لیکن جو پش اپ لگانی ہے وہ تو اس نے خود ہی لگانی ہے, جو ٹریڈ مل پہ بھاگنا ہے وہ تو اس نے خود ہی بھاگنا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمارے دوست ہیں یہ آپ کو ایک راستہ تو بتا دیں گے مگر کرنا تو خود ہی پڑے گا, تو اس کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑے گی, سرچ کرنی پڑے گی. اچھا ایک بات حذیفہ, جب کل ہم نے وہ ریکارڈنگ کی ویڈیو کی تو آپ نے ایک بات ہمیں بتائی جو بڑی مجھے اچھی لگی اور بڑا مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے اس کو ڈسکس کرنا, کیونکہ ایک دم اگر چھوٹی عمر میں آدمی کمانے لگ جائے اور ابھی اس کی میچورٹی لیول زیادہ نہ ہو. کل کی ویڈیو میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں اس بات کو کنوے کروں کہ زندگی کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. زندگی کے بنیادی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے پیسہ ایک ٹول ہے جس کو کمانے کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے. یہ بات میں نے کہی تھی. تو اس کے بعد مجھے حذیفہ نے یہ کہا, اور عبداللہ کا بھی یہ تجربہ ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں کمانے لگ گئے تھے. یہ جب 7ویں میں پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا میں نے 7,200 روپے آن لائن کمائے جب میں 7ویں میں پڑھتا تھا, جب چھٹی جماعت سے. انہوں نے بھی بتایا کہ چھٹی 7ویں کے اندر یہ ایک سرٹیفائڈ وہ بن گئے تھے, کیا آپ نے کہا تھا کیا بن گئے تھے, ٹرینر بن گئے تھے, اور انہوں نے پیسے کمانا شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ جب چھوٹی عمر میں ابھی عقل سمجھ اتنی نہیں ہوتی, جب سوشل وزڈم اتنی ڈیولپ نہیں ہوتی, اور جب پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں انسان کے پاس تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. لہٰذا جب آپ بہت ینگ ایج میں اس کام میں پڑ جائیں گے تو وہ بھی اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے, اور ہمارے لیے یہ والی بات اب تک جو ہم نے باتیں کی ہیں ان سے بھی زیادہ ضروری ہے شیئر کرنا. وہ ضرور بتائیے آپ. جی بالکل ٹھیک, آپ نے ایسے ہی جو بات کی ہے 100% ٹھیک ہے کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کے اندر جو دیکھتے ہیں کامیابی, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہے, اس نے ارننگ سٹارٹ کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کامیابی ہے, لیکن یہ ایسی کامیابی نہیں ہے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو. جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اوبویسلی اگر آپ چھوٹی ایج میں انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں تو آپ ایک امیچور ہیں. میچورٹی لیول ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ ایک چھوٹے بچے کا چاہے وہ جتنا مرضی سمجھدار ہو جائے کہ وہ اس کے مقابلے کا ہے جو اس سے 10 سال بڑا ہے. ہمیں وہ میچورٹی لیول کبھی بھی نہیں اچیو ہوتا جب تک ہم فیس نہیں کرتے ان چیزوں کو. تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اگر پیچھے سے گائیڈ لائن مل رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہ زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے اور آپ پھر انڈیپینڈنٹ ہو کے ایسے کام کر بیٹھتے ہو جو آپ کو پوری زندگی افسوس ہوتا ہے جن پر. سب سے بڑی ایگزامپل جو ہوتی ہے وہ آپ کو کالج لائف اور اسکول لائف میں تو چلو بچے کیا کرتے ہیں زیادہ اسموکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, یہ بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہوتی ہے اس ٹائم. لیکن جب ان کو یہ لگتا ہے کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو یہ ضروری چیز ہوتی ہے. وہ جب اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسموکنگ کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے ضروری چیز ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, اب سگریٹ پینا ضروری ہو گیا ہمارے لیے, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت سے پروڈکٹیو کام ہیں ان کی جگہ وہ ایسے کام کر سکتے ہیں, اور یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو جیسے ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ صرف پیسہ کمانے آئے ہیں تو بات غلط ہے. اور ایسے کام زیادہ تر وہی لوگ کرتے ہیں جن کا مقصد پیسے کمانا ہوتا ہے. پیسے کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے, کامیاب ہونا مقصد ہونا چاہیے, اور اس کے پیچھے آپ کی گول ہونا چاہیے کہ میں ایک کامیاب کیوں ہو رہا ہوں, میں اس سے کیا, مجھے کیا فائدہ ہوگا. آپ کو نا سب سے یہ چیز لگنی چاہیے کہ آپ کا جو کام ہے نا وہ آپ کو کام نہیں لگنا چاہیے, آپ کا شوق ہونا چاہیے. سب سے یہ اس کی بیسک چیز ہی یہ ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے خاص طور پر. اگر آپ کو آپ کا کام بوجھ لگ کے, اگر آپ بوجھ سمجھ کے کام کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ اس کے اندر آگے سیکھ نہیں سکیں گے. تو مجھے عبداللہ اس کا یہ جو آپ کی بات سی یہ بڑا ریئل چیلنج ہے کہ جب آپ کو گھر والوں سے پیسے نہیں لینے تو اور پھر آپ کو اپرچونٹیز موجود ہیں ان کو فضول خرچ کرنے کی یا کہ غلط خرچ کرنے کی, تو مجھے جو اس کا حل فوری طور پہ ابھی سمجھ میں آیا ہے. تو ہمارے وہ بچے سارے جو اس کام میں ابھی انشاءاللہ کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلدی پیسے کمانے لگ جائیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے, تاکہ جلدی سے یہ جو نیڈ آف یعنی مارسلو نے جو کہا ہے نا ہرارکی آف نیڈ, کہ سب سے پہلے بنیادی ضرورت انسان کی وہی ہوتی ہے جو باڈی کی ضروریات ہوتی ہیں. تو اس کو جلدی سے آپ اس سیڑھی پر پیر رکھیے, کیونکہ ہم نے اور آپ نے مل کر بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں جو کہ پیسے سے بہت بڑے کام ہیں, تو جلدی سے کریے. مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے اس سے بچنے کا طریقہ کہ وہ تمام لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں وہ اپنے لیے کوئی مینٹور ضرور تلاش کریں, یعنی وہ کسی چھتری کے نیچے ضرور ہوں. اور مینٹور وہ ہوتا ہے جو آپ کا دوست بھی ہوتا ہے, آپ کا بڑا بھی ہوتا ہے, آپ کا بزرگ بھی ہوتا ہے, جو آپ کو جج نہیں کرتا.
اور جس کے سامنے آپ اپنے ایپ بھی بیان کر سکتے ہیں. تو اگر ارد گرد ہم تلاش کریں گے تو ہمیں ایسے مینٹور مل جائیں گے کہ جو کہ آپ کو ایک، جس کو اردو میں بڑا زبردست لفظ ہے اتالیق، کہ جو کہ آپ کے اوپر ایک سائے کی طرح آپ کے اوپر رہیں گے. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوں تو اس کے اندر، ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا، انڈیپینڈنٹ ہونا بڑی زبردست بات ہے، مگر انڈیپینڈنٹ ہونا بھی ایک منزل ہے، اس کے اوپر ایک اور منزل ہے جس کا نام ہے پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس. دیکھیں اس کے 3 سٹیپ ہیں. ایک ہے ڈیپینڈنٹ، ایک ہے انڈیپینڈنٹ. مگر انڈیپینڈنٹ ہونا گول نہیں ہے، پازیٹیو انٹر ڈیپینڈنس یہ الٹیمیٹ گول ہے، جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں. تو یہ بات تھی. اچھا، اور کیا بات آپ کہہ رہے تھے جو بتانا ضروری ہے؟ اب جو اس سے بڑی بات ہے وہ ہے ایک ویسٹرن کلچر جو رائج ہو چکا ہے ہماری یونیورسٹیز میں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یہ ایک ٹین ایجر، تقریباً 80% ٹین ایجر جو ہیں وہ اپنی یونیورسٹی لائف میں یہ غلطی کرتے ہیں اسٹارٹ میں، اور اب بہت کم ہوتے ہیں ان میں سے جو اس غلطی سے ریکور کر کے اور اپنی زندگی کے گول دوبارہ سے ڈیفائن کر پاتے ہیں اس غلطی کے بعد. نہیں تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ڈمپ ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے اپنی لائف کا مقصد بھول جاتے ہیں یونیورسٹی میں آ کے، کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر کبھی بھی آپ کو کامیاب ہونے میں مدد نہیں دے سکتا. ایٹ لیسٹ آپ کو وقتی طور پر تو آپ کو خوشی دیتا ہے، لیکن لانگ لاسٹنگ آپ کو کبھی بھی ایسا کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے ایک مقصد یا ایک سوچ نہیں دے سکتا. تو یونیورسٹی میں جب ہم آتے ہیں تو اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اوبیسلی بہت ساری ایسی چیزیں زیادہ آپ سمجھ جاتے ہوں گے کس طرح کی غلط کام آج کل یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز تو ڈیٹنگ ہے. تو یہ ایک طرح سے نا اس کو اب کوئی غلط بات نہیں سمجھا جاتا. نارملی اس کو کیا کہا جاتا ہے، جس طرح کھلے دماغ کے لوگ، یا انہیں کہتے ہیں کہ بھائی وائڈ، ہماری جو براڈ مائنڈیڈ لوگ، ان کو کہا کہ اور اس غلط کام کو کیا جاتا ہے. اور یہ غلط کام تقریباً ہر لڑکا کرتا ہے، ہر لڑکی کرتی ہے اپنی یونیورسٹی لائف میں. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ گائیڈ لائن نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اصل میں صرف انڈیپینڈنٹ، آپ اپنے انڈیپینڈنٹ، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی لیونگس پوری کرنے لگ گئے ہو. انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اب ضرورت نہیں رہی کہ آپ کسی اور سے کوئی اور گائیڈ لائنس لو. آپ انڈیپینڈنٹ فل نہیں ہوئے جب تک ابھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو چلیں نہیں بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو. ابھی آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو. انڈیپینڈنٹ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو اپنے پیرنٹس سے پیسے نہیں لے رہے، یا آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو. انڈیپینڈنٹ آپ تب ہو جب آپ اپنے گھر سے 100 کلومیٹر دور بیٹھے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام میں نہیں کرنا. یہ ہے آپ اس دن، جس دن آپ کو سمجھ آ گیا کہ اچھائی اور برائی میں ڈفرینس کیا ہے، اس دن آپ ہوں گے پورے انڈیپینڈنٹ. زبردست. ایک چیز اور ایڈ کرنی. جی ضرور. کہ جب آپ بہت چھوٹی عمر میں کمانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو نا بہت سارے، کیونکہ آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو بہت سارے ایسے اسکیمرز سے بھی پڑتا ہے واسطہ. میرا خود پڑا ہے. تو اس کے اندر آپ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے آپ کو کیونکہ اس کے لیے ہمیں اسکیمر سے ریلیٹڈ یہی ہوتا ہے. وہ آپ کو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ انویسٹ کریں یا ہمارے ساتھ کام کریں. تو ان کا مقصد پیسے لوٹنا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں، جیسے سر کہہ رہے تھے، کہ گائیڈنس یا مینٹر کی ضرورت ہوتی ہے جس کا تجربہ ہو اس کے اندر. کیونکہ میں نے تو تجربہ حاصل کیا بہت سارے پیسے گوا کے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہونا چاہیے ایک مینٹور. دیکھیے جو بات تھوڑی سی بہت ہی کیئرفل الفاظ کے اندر حذیفہ نے بیان کی ہے نا، تو انہوں نے لفظ ڈیٹنگ اس میں استعمال کیا تھا. تو دیکھیے اس سلسلے میں بھی میرے ذہن میں ایک حل آیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا کچھ چیزوں میں اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ آدمی اس پلیئر اور اٹریکشن کی وجہ سے نارم سے ہٹ جاتا ہے. اور یہ ایک قدرتی بات ہے، پتہ نہیں کیوں، کہ ایک طرف اگر آدمی تربیت یافتہ نہ ہو تو ایک طرف اچھائی موجود ہو، ایک طرف برائی موجود ہو، تو زیادہ ہے کہ لوگ برائی کی طرف جائیں گے اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی. اس سلسلے میں جو میں اپنے لیے ایک گائیڈ لائن سمجھتا ہوں اور میں آپ سب سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک چھوٹی سی مشق اور چھوٹی سی پریکٹس ہے. اور وہ صرف اس کام کے لیے نہیں، ہر کام کے لیے، چاہے میں اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں اس چھوٹے سے کام کے لیے بھی، کہ جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. جس کو کہتے ہیں، وہ جو اسٹیون کافی کی جو 7 ہیبٹس ہیں نا، ان میں سے ایک ہے کہ لکنگ دی اینڈ فرسٹ، کہ نتیجہ پہلے سوچیں کہ کیا ہے. میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اگر ہم اس بات کو سوچ لیں تو آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی ہمارے ذہن میں آ جائیں گی اور ہمیں چوز کرنے میں آسانی رہے گی.
تو بہت بہت شکریہ. کوئی بات اور تو نہیں جو ہم مس کر گئے؟ یہ بات ایسی ہے کہ میں اگر یہاں پہ وہ بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا نا جو ہم اکثر یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کچھ بچے آتے ہیں وہ صرف ان کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے اپنا کام کر رہے ہیں جا رہے ہیں. ایز اے میں وہ بات نہیں کر رہا کہ میں خود یونیورسٹی میں ایسا رہا ہوں. میں بہت کیونکہ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں بلکہ میں یہ سب باتیں وہ کر رہا ہوں جو میں نے خود فیس کی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں. تو میں اگر آپ کے سامنے آج یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں اسی کلچر سے نکل کے آیا ہوں. اور اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں اس کلچر سے دور رہ کے یہ بات کر رہا ہوں. میں اگر اس کلچر میں رہ کے ایسے نکل سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں نکل سکتے؟ تو یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی مشکل کام ہو. تو ٹھیک ہے, تو ہم اس بات کو سمرائز کرتے ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کی. تو بہت زبردست باتیں آپ نے بتائیں, 3-4 باتیں انہوں نے اہم بتائیں. ایک تو یہ بات بتائی کہ آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی عبداللہ نے کہ اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ ہم پتہ کریں اور اس انٹرسٹ پر فوکس کریں. تیسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اگر جسٹ فار دا سیک آف ارننگ منی ہی کر رہے ہیں آپ تو پھر یہ میرا خیال ہے پراپر صحیح اپروچ نہیں ہے. ہم بنیادی طور پر لوگوں کے لیے کچھ کریٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو ایکسپریس کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں پیسے خود بخود آ جائیں گے. جیسے اگر آپ کوئی گائے خریدتے ہیں فرض کریں تو گائے آپ کس لیے لیتے ہیں کہ اس میں سے دودھ نکلے, دودھ آئے نا, دودھ پینے کے لیے لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں دودھ کتنا دیتی ہے گائے؟ اچھا, گائے کا ایک گوبر بھی ہوتا ہے جس سے وہ پاتھیاں بنتی ہیں اور جو ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی شخص گائے خریدتے وقت یہ نہیں پوچھتا بتائیے آپ کی گائے کتنا گوبر دیتی ہے. کوئی ایسا پوچھتا ہے؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب دودھ دینے والی گائے آ گئی تو گوبر خود بخود ہی آ جائے گا. تو اسی طریقے سے ہے تو بڑی ذرا روٹ سی مثال, لیکن آپ یہی دیکھیے کہ ہائر پرپز وہ دودھ ہے جو نکالنا ہے اور گوبر اس کا پیسہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گوبر قابل استعمال نہیں ہے, وہ بھی استعمال ہے, اس سے یعنی ایندھن بنتا ہے, اس سے اور چیزیں کھاد بنتی ہے, لیکن اس کی حیثیت وہی ہے جو کہ دودھ اور اس کی حیثیت ہے. تو لہٰذا آپ اس کی طرف فوکس نہ کریں, فوکس کریں دودھ کے اوپر. فوکس اس چیز پہ کریں میں شوق کو نا ذریعہ معاش بنائیں. ہاں, یہ دیکھیں یہ بڑی سی بات کی کہ اپنے شوق کو ذریعہ معاش بنائیں, اپنے شوق کو. اور ایک لائٹر موڈ میں جسے کہتے ہیں کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی بیوی اس کی محبوبہ ہو. تو اپنے شوق کو ہی آپ اپنا ذریعہ معاش بنائیں. جی ضرور ضرور. ہم جو یہ ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ ہم شروع کر رہے ہیں آئی ٹی میں, صرف اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ جو یوتھ ہے اس کے لیے ایسا فائدہ ہو, جو امیچور ہے اور یوتھ ہے ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جو ان کو گائیڈ لائنس پراپر دے اور غلط طریقے سے نہ دے. ہم کیونکہ میں بھی میری فیلڈ میں کافی کام ہے, عبداللہ بھائی کا بہت کام ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہاں کون سے لوگ پاکستان میں اچھا کام کر رہے ہیں اور کون سا جو اسکیمرز ہیں. تو ہم وقتاً کسی نہ کسی چیز پہ ویڈیوز بناتے رہا کریں گے جو یوتھ کے لیے پروگریسو ہے, اچھی چیز ہے. ہم آپ تک وہ تمام ٹیکنالوجیز یا پھر آئی ٹی کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہوگی وہ ساری آپ کو اس چینل سے آرام سے ملے گی اور اتھینٹک انفارمیشن ہوگی. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو کسی پروموشن کے تحت ہو, کوئی بھی پروموشن کی چیز نہیں ہوگی اس میں. صرف ایسی چیز ہوگی جس سے صرف آپ کا فائدہ ہو, کسی اور بندے کا فائدہ, کسی اور پروڈکٹ کا فائدہ, کسی اور کمپنی کا فائدہ یہاں سے نہیں ہوگا ایٹ لیسٹ. انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, بس میں بات اپنی ختم کرتا ہوں. لہٰذا اب ہفتے میں ایک مرتبہ ایک ویڈیو آیا کرے گی اور جو کہ ہمارے اس آئی ٹی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے متعلق ہوگی. تو اللہ تعالیٰ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور ہماری نیتوں کے اندر اگر کوئی بھی فطور ہو اور ہماری نیتوں کے اندر کسی قسم کی کوئی دنیاوی منفعت ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کرے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر بھی چلائے. اور جتنی زندگی ہماری اس دنیا میں ہم جتنی دیر کے لیے آئے ہیں اس کو ہم ایک مفید زندگی اس طرح کی گزاریں جس طرح کی اللہ پاک ہم سے چاہتے ہیں اور جس طرح کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. بہت بہت شکریہ.